لیکن مجال ہے کہ ایک بینر، ایک پلیکارڈ اس ٹاپک پہ ہو کہ عورت کو محفوظ کیا جائے، عورت کو اپنی عزت کو بیچنے کے اوپر مجبور نہ کیا جائے. اور میں صرف یہی کہہ دوں نا، یہی کافی ہے یہ بات سمجھنے کے لیے کہ یہ عورت کے تحفظ کی موومنٹ ہے ہی نہیں. اگر ہوتی تو سب سے پہلے آپ کہتے ہیں کہ یہ جو سیکس ورکرز ہے، بلکہ آپ کہتے ہیں نہیں، ان کو آپ یعنی وہ جو ان کے لیے بیڈ ٹرمز یوز ہوتے تھے ایک زمانے میں، وہ ٹرمز کو ختم کریں اور ان کو سیکس ورکرز کہا کریں. Because it's a profession, it's an occupation, it's a lifestyle choice. It's not a choice, it's nobody's choice. کئی پلیٹ فارمز پہ، ٹی وی کے اوپر بھی، میڈیا میں ڈفرینٹ پرسنالٹیز کے ساتھ، ایون جو عورت مارچ کے کچھ آپ کہہ لیں ہیڈز ہیں، ان سے میری ڈسکشنز ہوئی اس ٹاپک کے اوپر. اور میں نے ان کو یہ کہا کہ دیکھیں، اگر ہم لوگ واقعی میں اس پرپس کے لیے سنسیئر ہیں، اگر ہم واقعی میں ہم لوگ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں رہتے ہیں، ہم لوگ کہتے ہیں پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، اور اگر ہم لوگ اس بارے میں سیریس ہیں کہ عورت کو اس کے حقوق ملیں، عورت کو اس کے رائٹس ملیں، تو میں آپ کو بتا سکتا ہوں ایک ایسا طریقہ جہاں پہ آپ کو ساری پاپولر سپورٹ مل جائے گی. اور وہ یہ ہے کہ اگر ہم جیسے مولویوں کو اپنے ساتھ ملا لیں، اور دیگر جو اسکالرز ہیں، جو لوگ مساجد ہیں، جو مدارس ہیں، ان کے علماء جو ہیں، ان کو آپ سیم پیج پہ لے آئیں. اگر آپ کا مطالبہ واقعی عورت کے حقوق ہیں تو ہم اس میں آپ کے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے تیار ہیں. ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہو کے آپ کا کیس پٹ اپ کرنے کے لیے تیار ہیں. ہم آپ کے ساتھ سڑکوں پہ نکلنے کے لیے تیار ہیں. ہم آپ کے ساتھ احتجاج کرنے کے لیے تیار ہیں. اگر آپ ہمیں ایک تھوڑا سا ووٹ آف کانفیڈنس ہمیں بھی دے دیں، ہم آپ کے ساتھ نکل آئیں گے. کیونکہ اگر آپ ویمنز رائٹس واقعی میں چاہتے ہیں، کیونکہ دین اسلام جو عورت کو حقوق دیتا ہے، اگر اس میں کوئی کمی رہ گئی ہے تو ہمیں بتائیں. تو مثال کے طور پہ اسلام کے اندر جو ہے وہ عورت کو ایجوکیشن کا رائٹ ہے. تو اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ عورت کو ایجوکیشن ہونی چاہیے، ہم آپ کے ساتھ ہیں. اگر آپ کہتے ہیں کہ جی عورت کو وراثت میں حصہ ملنا چاہیے، ہم آپ کے ساتھ ہیں، کیونکہ عورت کا پراپر شیئر بنتا ہے انہیریٹنس میں. عورت کے ساتھ ڈومیسٹک وائلنس نہیں ہونا چاہیے، فزیکل ابیوز نہیں ہونا چاہیے. اسی کے ساتھ عورت کی جو ہے فورسڈ میرج نہیں ہونی چاہیے. ہم ریپ کے خلاف ہیں، ہراسمنٹ کے خلاف ہیں، سیکشل ہراسمنٹ، کسی قسم کی سیکشل ہراسمنٹ ہو اس کے ہم خلاف ہیں، اڈلٹری کے ہم خلاف ہیں. تو اسی کے ساتھ ساتھ ہنڈریڈز آف اور رائٹس ہیں. 2-3 گھنٹے ہم اسی پہ ہم بات کرتے رہیں گے کہ اسلام جو ہے وہ عورتوں کو کتنے حقوق دیتا ہے. تو میں نے یہ سارے حقوق ان خواتین کے سامنے، جو کہ بہت ایک لبرل طبقے سے بلانگ کرتی ہیں، جو کہ فیمنسٹ موومنٹ کو سپورٹ کرتی ہیں، جو اکثر جو ہے ان میں سے وہ عورت مارچ کی بھی یعنی سپورٹرز ہیں، اور اس کے اندر بڑی آگے بڑھ کے کرتا دھرتا ہے ان کا. ان سے جب میں نے یہ کہا کہ جی ہم ان سارے رائٹس میں آپ کو ہیلپ کرنے کے لیے تیار ہیں، اور آپ کو میں اتنا بڑا پلیٹ فارم دے رہا ہوں کہ اسپیکنگ آن بہاف آف دا ریلیجس باڈی آف پاکستان، میں آپ کو یہ آرام سے کہہ سکتا ہوں کہ کسی بھی اسکالر سے اگر آپ یہ بات ڈسکس کریں گے وہ آپ کو سپورٹ کریں گے. بلکہ ہمارے پاس تو مساجد کا اتنا بڑا نیٹ ورک ہے، آپ کی مفت میں مشہوری ہم کروا سکتے ہیں. ہم مساجد میں پلان کر سکتے ہیں کہ اس میں دروس دیے جائیں، کیونکہ وہاں پہ کون آتا ہے؟ وہی مرد آتے ہیں جن سے آپ کو پرابلم ہو رہا ہے نا. جمعہ پڑھنے کے لیے کون آ رہا ہے؟ وہی مرد آ رہا ہے جس سے آپ کو پرابلم ہو رہا ہے. پوری سوسائٹی کا جو حصہ ہے وہی لوگ ہیں. تو اگر امام مسجد کو آپ اپنے ساتھ ملا لیں، وہ یہی باتیں ساری عوام کو بتا دے گا. جس عوام کو آپ ٹھیک کرنا چاہ رہے ہیں وہ ٹھیک ہو جائے گا. تو اس میں اگر کوئی مسئلہ تو مجھے بتائیں. میں کتنی دفعہ ٹرائی کر چکا ہوں، وہ اس پیج پہ نہیں آتے. تو اس سے پھر شک پڑتا ہے کہ شاید آپ کا ایجنڈا کچھ اور ہے. جہاں پہ آپ اس قسم کے سلوگنز یوز کرتے ہیں، میرا جسم میری مرضی، اور اس میں پھر پیچھے لگتا یہ ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ عورت کو جو ہے نا بالکل وہ مادر پدر آزاد کر دو. عورت اگر سیکس ورکر بھی بننا چاہے اس کو کوئی نہ روکے. عورت اگر ابارشن کروانا چاہے اس کو کوئی نہ روکے. عورت اگر جس مرضی قسم کے پارٹنرز رکھنا چاہے اس کو اس پہ کوئی نہ روکے. یہ چاہتے ہیں کہ جو انسٹیٹیوشن آف میرج ہے اس کو ہی ختم کر دیا جائے. تو یہ جو اسٹیٹمنٹ ہے نا کہ جی مائی باڈی مائی چوائس، یا آئی ول ڈو ایز آئی وش، میری مرضی جو ہوگی میں وہ کروں گا، یہ سیٹن ورشپرز کا سلوگن ہے. ایلسٹر کراؤلی بڑا مشہور سیٹنسٹ ہے برٹن سے، اس کا یہ سٹیٹمنٹ تھا. چرچ آف سیٹن کا یہ سلوگن ہے بائی دا وے. آپ یو کین جسٹ گوگل دس رائٹ. چرچ آف سیٹن جو ہے، جو سیٹن ورشپرز ہیں، ان کا یہ کلمہ ہے. ہمارا جیسے لا الہ الا اللہ ہے نا، ان کا ہے ڈو ایز دا ولٹ، میننگ ڈو ایز یو وش. جو تمہاری مرضی ہے وہ کرو. اللہ کو چھوڑو، رسول کو چھوڑو، فلاں کو چھوڑو، جو تمہاری مرضی ہے وہ کرو، کیونکہ تم اپنے خدا خود ہو. نعوذ باللہ. یو آر یور اون گاڈ، ورشپ یور سیلف. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں یہ بات ارشاد فرماتا ہے، کیا تم نے اس کو دیکھا جس نے اپنے نفس کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا، اپنے نفس کو اللہ کے ساتھ خدا بنا لیا. یعنی ایک طرف اللہ کی مرضی ہے اور ایک طرف آپ کہہ رہے ہو نہیں اللہ کی مرضی چھوڑو، میری مرضی ہوگی وہ ہوگا. تو یاد رکھیں، اسلام نے جو بھی قوانین بنائے، آپ جس زاویے سے آپ دیکھتے ہیں، اسلام میں ریپسٹ کی سزا ڈیتھ کیوں ہے؟ یہی عورت مارچ والے کہتے ہیں ڈیتھ پینلٹی ختم کرو. آر یو سیریس؟ آر یو سیریس؟
ریپسٹ ہے. زیادہ تر ریپ کون ہو رہا ہے؟ خواتین ریپ ہو رہی ہیں. ہم کہہ رہے ہیں, ہم مسلمان کہہ رہے ہیں کہ بھئی ریپسٹ کو ٹانگو, ریپسٹ کو ڈیتھ پینلٹی دو. آپ کہہ رہے ہیں نہیں ہونی چاہیے ڈیتھ پینلٹی. آر یو ان یور سینسز؟ ہم کہہ رہے ہیں کہ جب ڈیتھ پینلٹی ملے گی, ایک بندے کو ایک کو چوک میں ٹانگو, ہزاروں جو ہے نا اسے عبرت لیں گے کہ بھئی کل میں بھی ٹنگا ہوں گا یہاں پہ. وہ دوسری طرف عورت کو ریپ کرنے کے بارے میں سوچے گا بھی نا تو وہ 50 دفعہ سوچے گا کہ بھئی یہ تھاٹ بھی میں انٹرٹین کروں یا نہ کروں, جب وہ ایک دفعہ یہ منظر دیکھ لے گا. آپ کہہ رہے ہیں ختم کرو, اس کا مطلب ہے آپ کا ایجنڈا اسلامک ہے ہی نہیں. اس سے آپ کی پوری کیمپین کے اوپر نا بہت بڑا کوسچن مارک لگ جاتا ہے. آپ خود سوچیں ذرا, یہ جو فیمنسٹ, یہ جو عورت مارچ والے ہیں, یہ سیکس ورکرز کے خلاف کیوں نہیں بات کرتے؟ عورت کی خود سوچیے ذرا, تھوڑی دیر کے لیے سوچیے, عورت کی اس سے زیادہ تذلیل کیا ہوگی کہ اس کو آپ اس قسم کی جابز میں لگا رہے ہیں؟ اس سے زیادہ اور کسی کو کیا ذلیل کریں گے آپ؟ لیکن مجال ہے کہ ایک بینر, ایک پلے کارڈ اس ٹاپک پہ ہو کہ عورت کو محفوظ کیا جائے, عورت کو اپنی عزت کو بیچنے کے اوپر مجبور نہ کیا جائے. عورت اتنی بیچاری معاشرے کی مطلب اتنی لاوارث ہو گئی ہے, وہ کسی کی ماں ہے, وہ کسی کی بہن ہے, وہ کسی کی بیٹی ہے, وہ کسی کی بیوی ہے, اس کو آپ نے اس پہ مجبور کر دی کہ وہ جسم بیچ رہی ہے, اس کے پیسے لے رہی ہے, کس کس کے ہاتھوں میں کھیل رہی ہے وہ. اس سے زیادہ ذلیل کرنے والی کوئی اور چیز ہو سکتی ہے کسی بندے کے لیے؟ اور آپ اس کے ایک بینر پلے کارڈ نہیں ہے اس کے اوپر. صرف یہی بات, اگر میں پوری آج کی ٹاک میں صرف یہی کہہ دوں نا, یہی کافی ہے یہ بات سمجھنے کے لیے کہ یہ عورت کے تحفظ کی موومنٹ ہے ہی نہیں. اگر ہوتی تو سب سے پہلے آپ کہتے ہیں کہ یہ جو سیکس ورکرز ہے, بلکہ آپ کہتے ہیں نہیں ان کو آپ, یعنی وہ جو ان کے لیے بیڈ ٹرمز یوز ہوتے تھے ایک زمانے میں, وہ ٹرمز کو ختم کریں اور ان کو سیکس ورکرز کہا کریں. بیکاز اٹس اے پروفیشن, اٹس این آکوپیشن, اٹس اے لائف اسٹائل چوائس, اٹس ناٹ اے چوائس, اٹس نوبڈیز چوائس. خدا کی قسم اٹس نوبڈیز چوائس. Nobody wants to live in such a یعنی اتنی بری کنڈیشن میں کوئی بھی نہیں رہنا چاہ رہا ہوتا, unless کہ وہ بہت زیادہ بیچارہ مجبور ہوا ہے اور وہ اس کے پاس اور کوئی چارہ نہیں ہے سوائے یہ کام کرنے کے. This is the sad reality in which we are. اس کے خلاف کوئی آواز اٹھتی نظر نہیں آتی کہ یہ کیا ہمارے معاشرے میں کیا ظلم ہو رہا ہے. So the bottom line is کہ ہمارا دین جو ہے, اگر آپ کو واقعی میں ویمنز رائٹس کی بات کرنی ہے, اگر آپ کو واقعی یہ پتہ کرنا ہے کہ جی عورت کو تحفظ ملنا چاہیے معاشرے کے اندر, سوسائٹی کے اندر, تو اس کے لیے واحد ایک سلوشن ہے, وہ دین اسلام ہے. اگر کوئی بندہ بھی تھوڑا سا بھی اسلام کا مطالعہ کرتا ہے, اسلام کو پڑھتا ہے, ہر اینگل سے اس کو دیکھتا ہے, اس کو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ خالق کائنات نے جو بھی قوانین بنائے ہیں وہ چاہے مردوں کے لیے ہوں, چاہے عورتوں کے لیے ہوں, چاہے کسی کے لیے بھی ہوں, وہ قوانین سب سے اچھے ہیں, سب سے اعلیٰ ہیں. کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ العلیم بھی ہے, الحکیم بھی ہے. سب سے زیادہ علم والی ذات اللہ کی ہے, سب سے زیادہ حکمت والی ذات اللہ کی ہے.